سال 2021 میں دنیا بھر میں رونما ہونے والی قابل ذکر تبدیلیاں، اہم پیش رفت، مالیاتی ناہمواری، اقتصادی و معاشی عدم استحکام سمیت بین الاقوامی سیاست سے جڑے سلسلوں کا خلاصہ صرف نیوز 360 پر۔ ویسے تو 2021 کا سیاسی منظرنامہ کم و بیش مایوسی سے عبارت رہا۔ کچھ اچھی خبریں اور کچھ انتہائی تشویشناک پہلو بھی سامنے آئے۔ سال 2021 کی دنیا بھر میں ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی سیاسی صورتحال کی بات کی جائے تو بلا شرکت غیر حکمرانی کا خواب دیکھنے والے سپر پاور امریکہ کو افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی اور 20 سال بعد امریکہ کو بالآخر افغانستان سے نکلنا ہی پڑ گیا۔ افغانستان میں 20 سال کے دوران اربوں ڈالرز اور جدید فوجی ہتھیار استعمال کرنے کے باوجود امریکہ اور اتحادیوں کو شکست کی تحقیقات کے لیے امریکی کانگریس کے اراکین پر مشتمل کمیشن قائم کیا گیا۔ طالبان کی فتح کے بعد کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ افغان طالبان نے ملک پر قبضہ نہیں کیا بلکہ انہیں اشرف غنی کے فرار ہونے کے بعد خود کابل آنے کی دعوت دی تھی۔ نظام سنبھالتے ہی طالبان کی جانب سے افغانستان میں خواتین کی جبری شادی پر پابندی عائد کی گئی۔ طالبان کے سربراہ نے اپنے ایک حکم نامے میں کہا کہ خواتین کو جائیداد نہ سمجھا جائے اور انہیں شادی کے لیے رضامندی دی جائے۔ افغانستان میں شکست کے بعد امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے اعتراف کیا کہ ایک سال کے دوران تقریباً 100 امریکی فوجیوں کی جانب سے انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں حصہ لیا گیا ہے۔ دوسری طرف ہتھیاروں کی دوڑ میں روس ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ساتھ مقابلے میں رہا۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے جدید ترین ڈرون کے کامیاب تجربے کی ویڈیو بھی شیئر کی گئی۔ ادھر خطے کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایشیائی ممالک کی سلامتی اور دنیا کو لاحق خطرات کے پیش نظر 41 برس بعد پوری مسلم امت دارالخلافہ اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی اور افغانستان کی امداد پر متفق ہو گئی۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان پر OIC کے اجلاس کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اخلاقی طور پر افغان معیشت کی بحالی اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے پاکستان نے اپنی سفارتی کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا بھر کو اس پر قائل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سال 2021 میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک اسلحے کی دوڑ میں شامل رہے۔ سال 2021 میں بھی سابق اسرائیلی انٹیلیجنس چیف میجر جنرل تامر ہیمان نے ایک انٹرویو میں اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جنرل سلیمانی کا قتل میرے دور کی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تھی۔ اسرائیل کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے الزام عائد کیا تھا کہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام پر فوجی حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی جانب سے بڑی شرط رکھتے ہوئے کہا گیا کہ آزاد فلسطین کو تسلیم کرنے پر تمام 57 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ سال 2021 میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں کلائمیٹ ٹیکس متعارف کرایا گیا۔ میئر آکلینڈ فل گوف کا کہنا تھا کلائمیٹ ٹیکس سے اکٹھی ہونے والی آمدنی سے راستوں کو سرسبز و شاداب بنایا جائے گا۔ تل ابیب مہنگا، دمشق سستا ترین شہر قرار پایا۔ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا کے مہنگے ترین شہروں کی فہرست جاری کی جس میں اسرائیلی شہر کو سب سے مہنگا قرار دیا گیا۔ جبکہ سال 2021 میں توہین رسالت کا مرتکب ڈنمارک کا بدنام زمانہ کارٹونسٹ کرٹ ویسٹرگارڈ 20 جولائی کو 86 برس کی عمر میں ہلاک ہو گیا۔ سال 2021 میں مشرق وسطی ریاستوں میں بھی بتدریج تناؤ کی کیفیت بھی وقتاً فوقتاً دیکھی گئی۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر ہونے والی آتش زدگی کے نتیجے میں کروڑوں جانوروں کی موت واقع ہوئی۔ سال 2021 میں سعودی عرب نے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی سے جوڑتے ہوئے پابندی عائد کی۔ اسلام کی ترویج کے لیے تبلیغی جماعت کی تحریک 1926 میں ہندوستان سے شروع ہوئی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ بالغ افراد کے لیے بنائی جانے والی فلموں کو سینسر نہیں کیا جائے گا اور سینما میں بین الاقوامی فلموں کی اسکریننگ 21 برس سے زیادہ افراد کی ریٹنگ کے ساتھ بھی ہو سکے گی۔ لندن ہائی کورٹ نے دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو حکم دیا کہ وہ بچوں کی حوالگی کے معاملے پر اپنی سابقہ اہلیہ کو 55 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈ یعنی 73 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ادا کریں، جو کہ ایک ریکارڈ رقم ہے۔
سال 2021 میں بھارتی شہر غازی آباد میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جہاں بھارتی پولیس نے گائے کے ذبح میں مبینہ طور پر ملوث 7 مسلمان مردوں کو گرفتار کر کے گولیاں مار دیں، جبکہ 8 دسمبر کو بھارتی ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر تامل ناڈو کے پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس میں انڈین میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت، خاندان اور عملے سمیت 14 افراد سوار تھے، جبکہ 2021 میں ہی بھارت میں پہلے ہم جنس پرست جوڑے نے 8 سالہ طویل تعلق کے بعد شادی رچائی۔ شادی کی تقریب میں دونوں مردوں کے اہل خانہ اور دوستوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں پنجاب اور بنگال کی رسومات بھی ادا کی گئیں۔ 2 ستمبر کو حریت رہنما سید علی گیلانی طویل علالت کے بعد سری نگر میں انتقال کر گئے۔ 92 سالہ کشمیری رہنما کے جسد خاکی سے خوفزدہ بھارتی فوج نے پورے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کیا۔ ہندوستانی ریاست کرناٹکا کی اسمبلی میں MLA رمیش کمار نے بیان دیا کہ ریپ کے دوران متاثرہ خاتون مزے لے، جس پر پورے بھارت میں احتجاج کیا گیا اور MLA کی معافی کی بجائے استعفے کا مطالبہ سامنے آیا۔ بھارت میں مدر ٹریسا چیریٹی پر جبراً تبدیلی مذہب کے الزام کی تحقیقات کا آغاز بھی کیا گیا۔ چائلڈ ویلفیئر حکام نے الزام عائد کیا کہ وڈودرا شہر میں مشینریز آف چیریٹی ہوم کی لائبریری سے 13 بائبلیں ملی ہیں اور لڑکیوں کو انہیں پڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ عالمی سطح پر نظر دوڑائی جائے تو مائیکروسافٹ کے بانی اور دنیا کے چوتھے امیر ترین انسان بل گیٹس نے ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلون مسک اور دنیا کی سب سے بڑی آن لائن شاپنگ کمپنی ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی جانب سے اسپیس پروگراموں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے امیر ترین انسان خلائی شعبے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے مصروف عمل ہیں، تاہم میں اس اسپیس ریس کا حصہ بننے کی بجائے دنیا سے ملیریا اور تپ دق جیسی امراض کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنا چاہتا ہوں اور یہی میری ترجیحات میں شامل ہے۔ سال 2021 کا یہ انوکھا واقعہ رہا جس میں نیوزی لینڈ کی رکن پارلیمنٹ سائیکل پر ہسپتال پہنچی، جہاں انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ غزہ میں فلسطینی خاتون نے بھی اسمگل شدہ نطفے سے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ صحت مند جڑواں بچوں کو جنم دینے والی 31 سالہ رسمی حمید کا خاوند محمد حمید سال 2007 سے اسرائیلی جیل میں پابند سلاسل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بورس جانسن نے 2018 میں اپنی سابقہ اہلیہ سے 25 سالہ رفاقت ختم کر کے 33 سالہ کیری سائمنڈ سے شادی کی تھی۔ سال 2021 میں شمالی کوریا میں سوگ کے باعث 11 روز تک ہنسنے پر پابندی عائد رہی۔ امریکی صدر بائیڈن کی زیر قیادت سربراہی اجلاس میں چین کو بے دخل رکھنے کے بعد چین نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے امریکی جمہوریت کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کا ہتھیار قرار دے دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے نسلی تعصب کے خاتمے کا وعدہ بھی کیا۔ ملیشیا میں آنے والے سال 2021 کے بدترین سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں 27 افراد ہلاک اور 70,000 بے گھر ہو گئے۔ المختصر یہ کہ سال 2021 میں عالمی مہلک وبا کووڈ-19 نے زندگی کی تمام سرگرمیوں کو پورا سال شدید متاثر کیا اور اومیکرون کی نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد دنیا کو ایک مرتبہ پھر نئی اور سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کے ایک ڈاکٹر نے نومبر کے اواخر میں اومیکرون قسم سب سے پہلے دریافت کی تھی۔ نئی پابندیوں کی وجہ سے عالمی خوراک کی ترسیل ناہموار اور تجارت معطل رہنے سے دستیاب اشیاء کی قیمت میں اضافے کا خدشہ ہے۔ درکار فنڈنگ کے فقدان کے باعث کورونا کے پھیلاؤ اور اس کی اثر انگیزی میں تیزی کا خطرہ موجود ہے، جس سے صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔